اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمی خلافت کے 2 سالہ حکومت کے بعد اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دے کر جب تخت نشین ہوئے تھے تو اس وقت آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا جن کے ساتھ اکیلا سلطان نے نمٹنا تھا، اور مشکل بات تو سلطان کی یہ تھی کہ اس وقت سلطان کے سب سے عزیز انسان کا بیٹا ملک الصالح اس کا دشمن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالنے کے بعد پوری سلطنت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تمام چیزوں کو بغور مطالعہ کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دن دگنی رات چگنی کر کے ایک ایک چیز کا معائنہ کیا اور پوری سلطنت کا نظام بحال کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم، مصر میں کوئی ایسی مضبوط جیل نہیں جس میں بڑے بڑے قیدیوں اور مجرموں کو رکھا جائے۔ چھوٹی چھوٹی یہ جیلیں موجود ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ مجرم جیل میں موجود غداروں سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف بے گناہ بچتے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام توجہ مصر کے مرکز میں بہت بڑی جیل کو تعمیر کرنے پر لگا دی، اور 2 سالوں کی انتھک محنت اور لگاتار کام کے بعد مصر کے دارالحکومت میں بہت بڑی جیل تیار کی گئی، جس میں ایک ہی وقت میں 5000 قیدیوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ جیل خاص طور پر پھانسی کے قیدیوں اور سزائے موت کے قیدیوں اور عمر کی قید کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں بہت سے کمرے ایسے بنائے گئے تھے جن میں سلطان کے قریب رہ کر جاسوسی کرنے والے جب پکڑے جاتے تو سلطان نے اس جیل میں ایسی چیزیں بنوائیں جن سے ان کو اذیت دے کر ان جاسوسوں کے منہ سے راز اگلوائے جاتے۔ جب جیل تیار ہو گئی تو ملک بھر سے بڑے بڑے قیدی لا کر اس جیل میں بند کر دیے گئے، اور اب سلطنت کا نظام کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا اور بتایا کہ میں چند سپاہیوں کے ساتھ جیل کا دورہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس جیل کو تعمیر کروایا، اس جیل میں اسی طرح کا نظام ہے یا پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند اہم اور بہادر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سب سے بڑی جیل میں پہنچ چکے تھے۔ جیلر نے سلطان صلاح الدین کا بھرپور استعمال کیا اور سلطان کو اس جیل کا نظام دکھانے کے لیے سلطان کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک نوجوان 17 سالہ لڑکی کو پھانسی دینے والی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر تشریف فرماتے، سپاہی ساتھ میں کھڑے تھے، قاضی صاحب بھی موجود تھا، جیلر کا انچارج بھی سلطان کی اس دائیں طرف موجود تھا، اور اب جلاد نے نوجوان کو پھانسی دینے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا کہ جس طرح ہمارے سلطان کا حکم ہے، کسی بھی قیدی کو سزائے موت دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھنی چاہیے، لہٰذا اس نوجوان 17 سالہ لڑکے کو پھانسی دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بڑے باغور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان شکل سے کسی بھی طریقے سے مجرم نہیں لگتا تھا، جس کے ہاتھ دودھ کی طرح سفید، جس کا چہرہ مکھن سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر یہ نوجوان کیسے قاتل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو کہا کہ اس قیدی سے میں خود اس کی آخری خواہش پوچھوں گا۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے اور اس قیدی کے پاس گئے اور کہا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اب تمہارے زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا تمہارے دل میں کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو یہ دیکھ کر وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے اور یہ ہنس رہا ہے، لیکن اس نوجوان کی مسکراہٹ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی مسکراہٹ میں تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا، آخر اس مسکراہٹ
کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ تو سلطان نے کہا بے شک۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میرے 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ تو یا پھر اپنی ماں باپ سے ملنے کی خواہش کرے گا، یا پھر اس نے کسی سے قرض لینا ہوگا یا دینا ہوگا اس کی بات کرے گا، یا پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کے لیے سلطان سے کچھ مانگے گا، لیکن یہ عجیب خواہش کر رہا ہے۔ سلطان کی زندگی میں ایسی خواہش کبھی بھی ایسے مجرم نے نہیں کی تھی، اس لیے اس خواہش نے سلطان کو ایک اور عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ تمہارے سر پر پھانسی کا پھندر لٹک رہا ہے، اور آخر تیری سزا 2 دن کے لیے ملتوی بھی کر دی جائے تو تم 2 دن میں شادی کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا سلطان معظم، میں وضاحت تو نہیں دے سکتا، لہذا اگر میری آخری خواہش کو سمجھ کر پورا کیا گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کے سامنے اس بات کی ضرور گواہی دوں گا کہ بے شک میرے سلطان نے ایک سلطان ہونے کے ناطے میری آخری خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کی قیدی سے کون لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ تو قاضی صاحب نے طنز سے مسکراہٹ کی اور پھر اس نوجوان کو بغور دیکھنے لگا۔ سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ایک قاتل کے مجرم سے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے اور وہ بھی 2 دن کے بعد، کیا اس سے کوئی ایسی لڑکی شادی کرے گی؟ اس نوجوان نے کہا، حضور، میرے گاؤں میں جا کر اعلان کر دو کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے، جو بھی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس کی آخری خواہش تھی، لہٰذا سلطان نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو۔ سلطان کا سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ ان 2 دنوں میں جو بھی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹا ہی تھا کہ اتنے میں جیل کے سینٹری میں نے آ کر بتایا، حضور، جیل کے دروازے پر ایک خوبصورت و حسین جمیل لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک قاضی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں شمس النساء سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو تمام قیدی، جیل کی انتظامیہ اور قاضی صاحب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر کون سی بیوقوف لڑکی ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہوگی؟ پھر قاضی صاحب سوچنے لگا، ہو سکتا ہے یہ لڑکی اس کی محبوبہ ہو اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوگا، لیکن نہ ہی قاضی صاحب جانتے تھے نہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ آخر اس نوجوان کی اس خواہش کے پیچھے اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لڑکی کو سلطان کے سامنے اس نوجوان جس کا نام شمس النساء تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور پھر اس نوجوان نے کہا کہ آج کی رات میرے کمرے میں دیے بجھا دیے جائیں گے اور ہم دونوں رات جیل کے کمرے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ نکاح ہونے کے بعد شمس النساء اور اس کی دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دیے گئے۔ جیلر دروازے پر موجود چند قدم حفاظت کے لیے تعینات رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی طرف لوٹ گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھول جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی وہ جیل کے کمرے سے نکلی اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنے 2 دن کے دولے سے خوف آ گیا ہوگا، اس لیے جلدی سے باہر چلی گئی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ جب سورج طلوع ہوا اور جیسے ہی اس سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شخص نساء کے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شمس النساء وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس وقت دوڑنے لگا اور جیل انچارج کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب جیل انچارج نے یہ سب سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا کہ اب میں سلطان صلاح الدین ایوبی
رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی صاحب کو اور کیا جواب دوں گا کہ میں ایک مجرم کو قابو نہ رکھ سکا اور وہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو ملی تو قاضی صاحب اسی وقت دوڑتا ہوا جیل میں پہنچ گیا اور آ کر انچارج سے معلوم کیا تو جیل انچارج نے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ جو لڑکی اس وقت شمس النساء کی جگہ کمرے میں موجود ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کا انچارج قاضی صاحب کو اس لڑکی کے پاس لے گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے سوال کیا، یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم تمہیں شمس النساء کی جگہ پھانسی تو نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں ساری زندگی اسی جیل میں ہی گزارنی ہوگی کیونکہ تم نے ایک مجرم کو بھگانے میں اتنی بڑی مدد کی۔ اس طرح کی محبت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کیا تم دیوانی ہو یا پھر پاگل؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ جیسا سمجھ لیں، لیکن آپ شمس النساء کے بارے میں آپ سب لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اس اعتبار نہ کیا کہ اتنا معصوم لڑکا اتنی چھوٹی سی عمر میں قتل کیسے کر سکتا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو سلطان نے فوراً اس لڑکی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب کے سپاہی اور قاضی صاحب اس لڑکی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ آخر شمس النساء کس وجہ سے تمہیں زندان میں اپنی جگہ چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا تم نے اس کی جگہ قربانی دی یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں نے شمس النساء کو بھاگنے میں مدد کی، لیکن شمس النساء نے کچھ اہم فرائض کو سونپنا تھا، جس کو سونپنے کے بعد شمس النساء واپس مقررہ وقت پر اپنی پھانسی سے پہلے ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ بات سلطان نے سنی تو بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کو شمس النساء پورا کرنا چاہتا تھا، اور سلطان اس بات پر بھی حیران ہو کہ پھر اس نے شادی والی خواہش کی جگہ اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ میں نے کسی فرض کو سونپنا ہے۔ اب مقررہ وقت پر اس کا انتظار کیا جانے لگا۔ مقررہ وقت ہو گیا لیکن شمس النساء ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تمام لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر اس لڑکی کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے۔ تمام لوگ شمس النساء کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر شمس النساء مقررہ وقت پر اپنی پھانسی کے وقت پر نہ پہنچا تو اس لڑکی کو کیا سزا ملے گی؟ کیا یہ لڑکی اپنی محبت کے بدلے میں قربان ہو جائے گی یا پھر شمس النساء واپس آ جائے گا؟ کیونکہ تمام لوگوں کے دلوں میں یہی سوال تھا کہ کون ایسا عقلمند آدمی ہوگا جو ایک بار پھانسی سے بچ جائے اور دوبارہ گلے میں پھندے کو ڈالنے کے لیے آ جائے۔ لیکن شمس النساء کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی۔ چند لمحے گزرے کہ شمس النساء دوڑتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ میں اپنے مقررہ وقت پر پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میری بیوی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی تو اس کو ایک ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کی سانسیں بحال ہو گئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر تم نے ایسا کون سا فرض سونپنا تھا جس کو سونپنے بغیر تم اپنی موت کو گلے نہیں لگا سکتے تھے، اور دوسری بات یہ بات تم بھی جانتے تھے کہ اگر تم واپس مقررہ وقت پر نہ پہنچے تو ہم تمہاری جگہ پر اس لڑکی کو کبھی پھانسی پر نہ چڑھاتے اور ہو سکتا تھا کہ ہم اس لڑکی کو رہا کر دیتے تو اس طرح تمہاری جان بچ جاتی۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک مجھ سے قتل ہوا لیکن میں بے وفا اور جھوٹا نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی بات سلطان کی دل کو جا لگی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ آخر تم نے کس کا قتل کیا؟ تمہیں کیوں قاضی نے پھانسی کا حکم سنایا اور تم کون سا فرض پورا کرنے گئے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اپنی محبوب سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے حکیم کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جب 2-3 لڑکوں کو پتہ چلا کہ میں حکیم صاحب کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں تو وہ حسد میں حکیم صاحب کی بیٹی کو بری نظروں سے دیکھتے اور ہر روز اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دفعہ حکیم صاحب اپنی طبیب خانے سے مریضوں کے ہجوم کی وجہ سے لیٹ پہنچے تو ان تینوں نے موقع پا کر صاحب کے گھر میں گھس گئے اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ میری خواہش خوش قسمتی تھی کہ میں کسی کام کی وجہ سے اسی وقت حکیم صاحب کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بیٹی کے چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتا ہوا اس کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ 3 نوجوانوں نے حکیم صاحب کی بیٹی کو گھیر ہوا ہے۔
میں نے ان کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ تو نوجوانوں تینوں نے خود کو مجھ پر غالب سمجھا اور کہا کہ ہم نہیں جا رہے، تم کیا کر لو گے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، الٹا انہوں نے مجھ پر قتل کرنے کے لیے حملہ کیا اور حکیم صاحب کی بیٹی کے کپڑے پھاڑنے لگے۔ جب میں نے صورتحال ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھی تو میں نے اسی وقت ایک خنجر نکالا اور تینوں کو اسی وقت قتل کر دیا، اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت کی خاطر میں نے ان تینوں کو قتل کر دیا، اور اس بات کے تمام گاؤں والوں کو گواہ تھے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے 3 آدمیوں کے قتل کے جرم میں مجھے پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر سلطان بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فرض تھا جو تم خود سونپنے گئے تھے؟ اس کو اپنی آخری خواہش کے طور پر بھی بتا سکتے تھے، اس کو سرکار کی طرف سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم، ایسی بات نہیں ہے، میں اس حوالے سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایک بڑھیا عورت رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کے لیے زیورات اور چند سونے کے سکے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور چور ڈاکوؤں کے خطرے کی وجہ سے اس نے امانت مجھے دی ہوئی تھی، اور اس امانت کو میں نے جنگل میں جا کر چھپا دیا تھا۔ لہٰذا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ صحیح سلامت اس امانت کو بوڑھی عورت تک پہنچائیں گے، اور اس لیے میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا کہ اس بوڑھی کی امانت اس تک نہ پہنچے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیار اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی، اور اسی دوران میں نے جا کر جنگل سے وہ سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہوئے اس سے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ جب سلطان نے ساری بات سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا کہ قانون تم نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی جان اور عزت کی خاطر اگر اگلے بندے کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا تم نے کسی قانون کے لحاظ سے اس کو سزا سنائی۔ قاضی صاحب سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو، شمس النساء کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی امانت داری اور دیانت داری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی تحفے میں دیے، اور اس طرح وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات سچ ہے کہ ایسی صورتحال میں صرف سچا چاہنے والا ہی مدد کر سکتا ہے، جس طرح شمس النساء کی محبت جو کہ ایک غریب حکیم کی بیٹی تھی، اگر حکیم صاحب کی بیٹی وفا نہ کرتی تو شاید شمس النساء کی بے گناہی کبھی ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، جیسا بھی کچھ ہو، ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔